ابن خراش ایک بزرگ گزرے ہیں اس کے زمانے میں، حجاج کے زمانے میں، ان کی سچائی بڑی مشہور تھی۔ ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف بغاوت میں جنگ لڑی، پھر وہ بھاگ گئے، پھر وہ چھپتے چھپاتے گھر آ گئے۔ سی آئی ڈی نے بتا دیا کہ ابن خراش کے بیٹے آ گئے۔ حجاج نے کہا آج ابن خراش کے سچ کا امتحان ہوگا۔ اس نے ان کو کھانے پہ بلایا، ویسے نہیں، کھانے پہ بلایا، کوئی ماحول نہیں بنایا تفتیش کا، انویسٹیگیشن نہیں، کھانے پہ بلایا۔ کھانا کھاتے کھاتے ابن خراش آپ کے بچے وہ ہمارے خلاف لڑے تھے، کہیں وہ بھاگ بھوگ گئے، کہ ان کی خیر خبر ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر بیٹھے ہوئے آ گئے، پہنچ گئے۔ کہا سلام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، آپ کو آپ کے بچے گفٹ کرتا ہوں، اگر آپ جھوٹ بولتے تو آپ تینوں کی گردن اڑا دیتے۔ سلام کرتا ہوں، آپ کو آپ کے بچے مبارک ہو۔ کہ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے امتی سے ہر گناہ ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دیکھو میرے دفتر، میرے ملک کے بازار، میرے ملک کی منڈیاں، دھوکہ اور خیانت اور بددیانتی چند ٹکوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے۔ میرے بھائیو، میں جس قوم کے پاس کربلا کی تاریخ ہو، وہ جھوٹ بولے، وہ خیانت کرے، وہ نماز چھوڑے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہے، سب کچھ ذبح کروا دیا، لیکن سچائی کو نہیں چھوڑا۔ حالانکہ یزید کی بیعت کرنے میں استغفار کا راستہ موجود تھا، مدینے جا کے توبہ کر لیتے، اور جنت کی سرداری تو پہلے ہی مل گئی تھی۔ آپ گرمی میں بیٹھے ہو، میں گرمی میں بیٹھا ہوں کہ اللہ معاف کر دے، لیکن کیا پتہ اللہ معاف کرے نہ کرے۔ لیکن یہ تو وہ شہزادے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے تھے، تو اللہ نے کہ نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے کہا علی کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، لڑاکا۔ کہا نہیں حسین۔ پھر فرمایا اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے بچا کے رکھے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملے میرے بچوں کے لیے۔ اور یہ ذبح ہو رہے ہیں، ایک ایک کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ رہے ہیں، کہ سچ نہیں چھوڑنا، دھوکہ نہیں دینا، جان دینی ہے، سچ نہیں چھوڑنا۔ چلو وہ تو بڑے عالی مقام اہل البیت تھے، آپ کو یزید کے بیٹے کی نہ سنا؟ معاویہ بن یزید 22 برس کی عمر میں حکمران بن گیا، کیونکہ اس کا باپ 41 سال کی عمر میں مر گیا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت، 3 بر اعظم پہ حکومت، 3 بر اعظم پر، اور 22 برس کی پاگل پن کی عمر، 40 دن حکومت کی، اور سارے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، اس نے اہل البیت کا خون بہایا، جس کرسی کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو چاہتے ہو دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا، اور اس کا جنازہ نکلا، وہ خود نہیں نکلا۔ وہ میرا دفتر کا کلرک 100 روپے کے پیچھے ایمان بیچتا ہے، ریڑھی والا 10 روپے کے پیچھے ایمان بیچتا ہے، بددیانتی یہی تمہارے فیصل آباد کا قصہ ہے۔ میں واک کر کے آ رہا تھا فجر کی بعد، تو میری نظر پڑی ایک ریڑھی والا، سفید داڑھی پگڑی، دور سے مجھے نظر آیا، بڑا پیارا لگا۔ جب میں قریب گزرا تو میں نے اس کو یوں دیکھا، اچھا لگا، تو وہ رو رہا تھا، یوں ایک ہاتھ اس کا ریڑھی پر تھا، ایک ہاتھ اس کا پیٹی پر تھا، یوں کھڑا ہوا اور خاموش، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور۔ تو میری نظروں میں تو پہلے سے تھا، جو کہ داڑھی پگڑی سے میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا بزرگوں کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے وہ پیٹی یوں کر دی، سیبوں کی پیٹی تھی، اوپر کی لیئر میں سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ مجھے کوئی اردو سپیکنگ لگتا تھا، چونکہ اس کا لہجہ بڑا خوبصورت تھا۔ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب
اس نے جو بہت کے اوپر جو زور دیا نا، مجھے لگا جیسے نے چھری سے میرا کلیجہ کاٹ دیا. بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں روزانہ منڈی سے ایک پیٹی لاتا ہوں اور عصر تک بک جاتی ہے، تو میں تازہ آٹا بچوں کے لیے لے کے جاتا ہوں. تازہ آٹا. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. دیکھو میں اب بھی رو رہا ہوں، حالانکہ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے، اور میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو دے دیتا. میں تو ایسی نماز پڑھ کے باہر نکل گیا تھا. تو یہ پیٹی کسی بیوروکریٹ نے تو نہیں لگائی تھی کہ 22ویں گریڈ کا افسر بددیانت ہے یا 20ویں گریڈ کا پروفیسر بددیانت ہے یا صدر منڈی کا تاجر بددیانت. ایک مزدور نے پیٹی لگائی تھی. اور یہ یاد رکھنا، حکمرانوں کے تبدیلی سے حالات نہیں بدلتے، تمہارے بدلنے سے حالات بدلیں. تم یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو صبح نہیں ہوگی جب تک میری اور تمہاری زندگی نہیں بدلے گی. تمہارے حوصلوں میں میوزک کی آواز سے چھت پھٹ رہی ہو تو جنید بغدادی کا حکمران ہونا تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا. ہمارے دفتروں میں کلرک سے لے کر سیکٹری تک رشوت لے رہا ہو تو اولیاء کرام کی حکومت سے تقدیر کے فیصلے نہیں بدلیں گے. بنو امیہ کے حکمران ظالم تھے، لیکن اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا چونکہ عوام اللہ کے بڑی محبت کرنے والے تھے، اللہ پہ مرمٹنے والے تھے، اللہ پہ قربان ہونے والے تھے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلنے سے شروع کرو. چھوٹا سا وظیفہ بتایا، سچ اور دیانت. سچ اور دیانت، چھوٹا سا وظیفہ بتایا، اپنے سے شروع کرو. سیاستدان برے ہیں، پہلے کون سے اچھے رہیں؟ حکمران برے ہیں، وہ برا ہے، وہ برا ہے. اگر تم اوروں کی برائی دیکھو گے تمہیں کوئی اچھا نظر ہی نہیں آئے گا. اپنی برائی دیکھو گے تو تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، اپنی دیکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، دل دریاں سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اپنے اندر اپنے عیب تلاش کرو، تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے. یہاں سے جاؤ، سچائی لے کر جاؤ، دیانت لے کر جاؤ. یہ حکمرانوں کے قانون نافذ کرنے سے سچ نہیں آتا، حکمرانوں کی دیانت نافذ کرنے سے دیانت نہیں آتی. تیرا دل حکمران ہوگا سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، تب دیانت ہوگی. میرے عزیزو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور اللہ کو خوبصورت نظر آنا ہے. اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ اور سچائی اور دیانت. اور ایک آپ کے گھر کی زندگی سے متعلق بات ہے، اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرو. خاوند اور بیوی محبت کی فضا بناؤ، ماں باپ اولاد محبت کی فضا بناؤ. دفتر، یونیورسٹی، آفیسز، کلاسز محبت کی فضا بناؤ. شدت اور سختی اور ٹانٹنگ اور طنز یہ زندگیوں کو ویران کر دیتے. میرے نبی نے محبت کا سبق سکھایا، میرے نبی نے محبت کا درس دیا. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. محبت کرنا سیکھو. نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ سیاست کے نام پہ لڑو، نہ کرسی پہ لڑو. اختلاف کرو، لڑو نہیں. اختلاف کرو، لڑو نہیں. اور خاص طور پر مذہبی تقسیم کا شکار نہ ہو. مسلمان بن کے رہو، کسی فرقے کا ٹائٹل اپنے سینے میں سجا کے نہ نکلو. مسلم بن کے چلو. جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہارا مسلک ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں اوروں کے لیے جنت کا راستہ بھی کھلا رکھو، کشادہ رکھو. صرف ہم نے جانا ہے اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تے ویلی جنت دا اللہ چار پاونا. ہر فرقے والا کہہ رہا بس اسی جنتیاں، باقی تو سارے دوزخی ہیں. وہ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. کھلا سین، کھلے دل رکھو. مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو. سب کے لیے دل کشادہ رکھو. کسی تعصب کا شکار نہ ہو، کسی فرقہ واریت کا حصہ دار نہ بنو. کسی فرقہ واریت پر مشتمل تقریر کو نہ سنو، ورنہ تم بچے ہو، بہک جاؤ گے. قرآن خود پڑھو،
قرآن خود پڑھو، ترجمہ پڑھو، لکھے ہوئے ہیں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، لکھی ہوئی ہے، خود پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ممبر سے صحیح بیان کیا جا رہا ہے یا غلط بیان کیا جا رہا ہے، یہ امت کو توڑنے والا ہے کہ جوڑنے والا ہے. چونکہ مذہبی تعصب کی آگ زرعی یونیورسٹی سے نہیں اٹھی، وہ گورنمنٹ کالج گورنمنٹ یونیورسٹی سے نہیں اٹھی، وہ فیصل آباد کے 8 بازاروں سے نہیں اٹھی، یہ آگ ممبر سے بھڑکائی گئی ہے. اس کے قصوروار پروفیسر نہیں ہیں، عوام نہیں ہیں، اس کے قصوروار ممبر والے ہیں. ممبر والے جو ممبر محبت کے لیے تھا، وہی ممبر نفرت کی آگ آگ آگ. تقریر نہیں ہوتی، شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں گھر نہیں جلتے، بدن جل رہے ہیں، ایمان جل رہے ہیں. اور اس حد تک نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے. تو بھائیو میرے عزیزو، اس نفرت کے ساتھ اللہ کی قسم ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. جو تمہارا عقیدہ ہے پکے رہو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو، کسی کو جہنمی نہ کہو، کسی کو حقیر نہ کہو، کسی کو جھٹ سے کافر نہ کہو. یہاں تو منڈی لگ گئی ہے،